السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس نائنتھ کا جو پہلا سبق ہے، جس کا مصنف ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ولادت ہے، پیدائش 1857 اور وفات ہے 1914۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، منطق دلائل کا علم، فلسفہ علم و حکمت ہے، طبیعیاتوں اور ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی، فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ فقہ احکام شریعت۔ مولانا شبلی سر سید کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس العلماء یعنی علماء کی جو شمس العلماء کا انگریزوں حکومت کا مشہور و معروف خطاب تھا، شمس العلماء۔ سر سید کے وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ دوستو، یہاں ایک لفظ آیا ہے سوانح عمری۔ سوانح عمری کیا چیز ہے؟ کسی کی زندگی کے حالات و واقعات قلم بند کرنا سوانح عمری کہلاتا ہے۔ تنقید کرے اور کھوٹی کی پہچان ہے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی یعنی الطاف حسین حالی کا اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب یعنی متاثر نہیں ہوئی۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا، دوستوں اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یعنی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ مولانا شبلی کا بیان عالمانہ، عالم و جیسا، لہجہ پرجوش جوش سے بھرا اور عبارت یعنی تحریر مختصر ہے۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب یعنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ انہیں الفاظ کے برمحل یعنی حسب موقع استعمال پر پوری قدرت یعنی طاقت حاصل ہے۔ وہ موتی چنتے اور پیروتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ یعنی خوبصورت، عبارت تحریر سلیس، آسان روا دوا اور بے ساختہ یعنی سادہ ہوتی ہے۔ اسلوب محققانہ، جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یعنی کتابیں جو شبلی نے نمایاں تصنیفات کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سیرت النعمان یعنی نعمان بن ثابت، جس کا جو مشہور ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، یہ امام ابو حنیفہ پر لکھا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھا ہے۔ المامون لکھا ہے عباسی خلیفہ مامون رشید پر۔ سوانح مولانا روم یعنی جس کا اصل نام مولانا جلال الدین رومی تھا، اس پر لکھا ہے۔ الغزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر، مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے شعراء العجم، یہ تنقیدی کتاب ہے شعر و شاعری پر۔ موازنہ انیس و دبیر، یعنی مرزا انیس اور مرزا دبیر کا آپس میں موازنہ، سفر نامہ روم و مصر شام۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، یعنی شبلی وفات پا گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے، یعنی ترتیب دیے۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو مولانا شبلی نے سبق لکھا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بامحاورہ اردو یعنی لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔